سے نہیں مل رہا، بلکہ محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اتنے بڑے محدث ہوئے کہ ان کے ہاتھ پہ کئی ہزار غیر مسلموں نے اسلام قبول کیا ہے، اور کئی لاکھ ان کے مرید تھے محدث ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے۔ یہ نا علم کے حوالے سے اپنے آپ کو بڑا قد آور انسان سمجھتے تھے۔ ہوا ایسے، ایک مرتبہ حضور شہنشاہ اولیاء غوث اعظم کی مجلس میں آ بیٹھے کہ ذرا سنیں دیکھیں کہ یہ کیا بولتے ہیں، لوگ ہر طرف ان کی تعریف ہی تعریف کر رہے ہیں اور ان کی ہی باتیں سناتے رہتے ہیں، یہ کیا بولتے ہیں، آج سنتے ہیں انہیں۔ تو حاضر ہوئے نا مجلس میں، جب پتہ ہے کیا ہوا، سننا شروع کر دیا۔ ففسر الشیخ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیتاً وذکر فیہا وجوہاً وإلی جانب الشیخ ابی الفرج من یسألہ اتعرف هذا القول فیقول نعم۔ کہا ایک آیت لی نا غوث پاک نے، ایک آیت، اور اس آیت کی تفسیر کرنا شروع کی، اس کی ایک تفسیر بیان کی، کتنی، اور بیان کر کے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اس تفسیر کو جانتا ہے جو میں نے بیان کی؟ محدث ابن جوزی کہنے لگے ہاں میں جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا چلو ایک اور کرتے ہیں۔ آپ نے ایک اور تفسیر کی، ایک اور تفسیر کی، ایک اور تفسیر کی، پھر پوچھا، کہا جانتے ہو؟ کہا جانتا ہوں۔ یہاں تک کہ آپ نے 11 تفسیریں کر دی اس آیت کی۔ کتنی؟ 11 تفسیریں کر دی، اور پھر پوچھا، کہا جانتا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر سنتے جاؤ۔ پھر شروع ہو گئے، اور وہ علم نبوی اور علم علوی، علم نبوی اور علم علوی، پھر جوش آ گیا ہے، پھر شروع ہو گئے بیان کرنا، حتیٰ کہ اس ایک آیت کی 40 تفسیریں کر ڈالی۔ ایک مجلس میں بیٹھ کے کتنی تفسیریں؟ 40 تفسیریں ایک آیت کی۔ اور پھر دیکھا، کہا ہاں محدث ابن جوزی جانتے ہو؟ کہا نہیں جانتا نہیں جانتا، بس اب میں رہ گیا، میں رہ گیا۔ غوث پاک فرمانے لگے کچھ ہوتا ہے وہ علم جو کتابوں سے پڑھا جاتا ہے، اور کچھ ہوتا ہے وہ علم جو براہ راست سینے سے سینے میں ڈالا جاتا ہے۔ تو نے کتابوں کو تو بڑا کھنگال رکھا ہے، کتب کی تو نے بڑی ورق گردانی کر رکھی ہے، اور کتابوں کو تو نے بڑے ازبر اور بڑے اعلیٰ طریقے سے یاد کر رکھا ہے، لیکن یاد رکھ جو علم براہ راست مجھے نبی نے دیا ہے، اور جو براہ راست مجھے بابا علی نے دیا ہے، اس علم میں میرا اور آپ کا کوئی جوڑ اور کوئی مقابلہ نہیں ہے۔ وہ علم جو میرے پاس ہے، اس لیے میرا بریلی کا امام کہتا ہے کہ نبوی می، نبوی می، علوی فصل۔ می کس کو کہتے ہیں؟ بولو، بارش کو۔ یار پنجابی میں بھی کہتے ہیں کیا ہو رہا ہے؟ می۔ می کس کو کہتے ہیں؟ بارش کو۔ کہا نبوی می، مصطفیٰ کی بارش، علوی فصل اور علی مولا کی فصل، بطولی گلشن زہرا، بطول کا باغ اور گلشن، حسنی پھول، کون سا؟ اور حسینی ہے مہکنا تیرا، ہے نبوی می، علوی فصل، بطولی گلشن، حسنی پھول، حسینی ہے مہکنا تیرا، نبوی ذل، سننا کیا؟ نبوی ذل، سرکار کا عکس نظر آتا ہے جب خطاب کرتے ہیں اور لوگوں سے آپ مخاطب ہوتے ہیں اور واعظ فرماتے ہیں، تو مجمع کو یوں لگتا ہے جیسے مدینے کا تاجدار بول رہا ہے۔
جیسے آمنہ کا لال گفتگو فرما رہا ہے، نبوی ذل علوی برج، نبوی ذل علوی برج، بطولی منزل، حسنی چاند، حسینی ہے اجالا تیرا، نبوی خور علوی کو، بطولی معدن، حسنی لال، حسنی موتی، حسینی ہے تجلا تیرا، ابن زہرا، کیا؟ ابن زہرا۔ اور پھر چلتے چلتے یہاں پہنچے، یہ میرا بریلی کا شاہ امام محمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، میرے پردادا مرشد، الحمدللہ میرے اعلیٰ حضرت پردادا مرشد ہیں، الحمدللہ، ہاں اعلیٰ حضرت ہمارے پردادا مرشد ہیں، اور سید المجددین گولڈے کا شاہ میرے علی بھی میرا پردادا مرشد ہے، الحمدللہ۔ اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں، تجھ سے در، در سے سگ، اس سگ سے ہے مجھ کو نسبت۔ عرض کرنے لگے، او سونیا، او بغداد کے اور او ولایت کی دنیا میں تاجور اور سرور اور سرتاج اور رہنما اور ولایت کی دنیا میں عظیم مقام حاصل کرنے والے، تجھ سے در، آپ سے آپ کے در کو نسبت ہے، در سے سگ، اور آپ کے در کے ساتھ کتے کو نسبت ہے، در کے ساتھ کتے کو نسبت ہے، اور سگ سے ہے مجھ کو نسبت، اور آپ کے کتے کے ساتھ میرا رشتہ ہے۔ یہ وہ امام ہے جسے دنیا کہتی ہے 56 علوم پر دسترستی، اور بعض لوگ یہاں تک کہ 216 علوم میرا بریلی کا تاجدار جاننے والا تھا۔ کتنے علوم؟ 216 علوم۔ لیکن دیکھو 216 علوم جاننے والا امام اپنے آپ کو بغداد کی سرکار کے کتے سے جوڑ رہا ہے کہاں تو اور کہاں میں، کہا تجھ سے در، در سے سگ، سگ سے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ اے احمد رضا، اے بریلی کے شاہ، یہ کیوں کہہ رہے ہیں آپ؟ کہا اصحاب کاف کے کتے کو اگر رب کا کرم مل سکتا ہے تو غوث اعظم کے کتے کو تو بدرجہ اولا مل سکتا ہے، تو ہم اس کتے سے جڑ جائیں، اس سے بڑا اعزاز ہمارے لیے اور کیا ہے؟ تو یہ امام محمد رضا فاضل و محدث بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے ہمیں یہ سبق دیا، لوگو بغداد کی سرکار حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علم کی دنیا میں بھی بادشاہ ہیں، تقوی کی دنیا میں بھی سرور ہیں، اور پرہیزگاری کی دنیا میں بھی رہنما ہیں، اور ولایت کی دنیا میں بھی آپ سرتاج ہیں۔ اور ایک اور بات یاد رکھو، ولایت کی دنیا میں میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے صحابہ میں سے مولا کائنات ولایت کی دنیا میں سب سے اونچے مقام پر فائز ہیں۔ کون سے؟ سب سے اونچے مقام پر۔ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، وہ علی دنیا میں آ کے ولایت نہیں دینے لگا، علی اس جسد انصری، اس وجود میں آنے سے پہلے بھی پہلی امتوں میں ولایت بانٹتا ہوا آیا ہے۔ یہ کون فرما رہا ہے؟ مجدد الفسانی۔ تو مولا کائنات سے جو ولایت چلی نا، وہ ولایت پھر آگے ملی امام حسن کو، پھر ملی امام حسین کو، پھر ملی امام زین العابدین کو، پھر ملی امام جعفر، امام محمد باقر کو، ان سے امام جعفر صادق کو، ان سے امام موسیٰ
کاظم کو، ان سے امام علی رضا کو، ان سے امام تقی کو، ان سے امام نقی کو، ان سے امام حسن عسکری کو۔ اور امام حسن عسکری کا جب وصال کا وقت آیا نا، آپ نے پتہ ہے کیا فرمایا؟ کہا میرا یہ جبہ لے لو، میری دستار لے لو، میرا مصلہ لے لو۔ سیداں دے کار عراق بغداد جیلان ایک بچہ پیدا ہو سی جدا نام عبد القادر ہو سی، میرا مصلہ بھی انہوں دے دینا، میرا امامہ بھی انہوں دے دینا، میری جبہ و دستار اسے سونپ دینا اور کہہ دینا اب تجھے اللہ نے ولایت کی دنیا میں سب سے اونچا مقام عطا فرمایا ہے اور تجھے قطبیت کبریٰ عطا فرمائی ہے، غوثیت عظمیٰ عطا فرمائی ہے، تاکہ کہ امام مہدی آ جائیں۔ جب امام مہدی آئیں گے تو پھر ہمارے بزرگوں نے لکھا اس منصب قطبیت کبریٰ پہ امام مہدی فائز ہوں گے۔ اور یہاں پر کبھی یہ وہم ذہن میں نہیں لانا کہ یہ جو 12 اماموں کے آپ نے نام گنے جی، یہ تو وہ دوسرے لوگ لیا کرتے ہیں، وہ اگر کلمہ پڑھیں تو ہم کلمہ پڑھنا چھوڑ دیں، وہ آذان دیں تو ہم آذان دینا چھوڑ دیں، وہ نماز پڑھیں تو ہم نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ بولیے چھوڑ دیں؟ وہ قرآن پڑھیں تو ہم قرآن پڑھنا چھوڑ دیں؟ تو ان کا نام لینے کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ ہم نام لینا چھوڑ دیں، یہ اصل میں ہمارے ہیں اور ہم ان کے ہیں الحمدللہ اصل میں۔ اور اس پر میں اس وقت نہیں عرض کرتا، مختصر اتنا ہی کہ ان ہستیوں کے بغیر ولایت کا اور ولی کرے وہ دجل و فریب کر رہا ہے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ ولی بننے کے لیے ان ہستیوں کا سہارا لینا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ اسی لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے بھی ان کی گداگری کی، امام اعظم ابو حنیفہ نے جن کے ہم مقلد ہیں، اور اسی لیے امام شافعی بھی ان کے ہی گن گاتے رہے ساری عمر۔ اور امام مالک کو دیکھو، وہ تو حدیث پڑھا رہے تھے نا، پڑھاتے پڑھاتے بار بار کھڑے ہو جاتے، ایک بار اٹھے، دوسری بار اٹھے، تیسری بار اٹھے۔ شاگردوں نے پوچھ لیا حضور یہ کیا حدیث پڑھا رہے ہیں اور پڑھاتے پڑھاتے بار بار کھڑے ہو جاتے؟ کہا سامنے سے ایک سیدوں کا چھوٹا سا بچہ بار بار گزرتا ہے، بار بار گزرتا ہے۔ کہا یہ کہاں کا عشق ہے کہ حدیث پڑھی جائے اور حدیث والے کے خون کا ادب اور احترام نہ کیا جائے؟ کہا حدیث پڑھی جائے اور حدیث والے کے وجود کے ٹکڑے کا، سید کے بچے کا ادب نہ کیا جائے؟ یہ کہاں کا عشق اور پیار ہے؟ تو یہ ان سے نسبت اور تعلق جوڑے بغیر بندہ کبھی نہ علم ظاہر حاصل کر سکتا ہے، نہ وہ علم باطن حاصل کر سکتا ہے۔ علم ظاہر کے لیے بھی ان کا واسطہ ضروری ہے اور علم باطن کے لیے بھی ان کا سہارا ضروری ہے۔ تو ان کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ، خواجہ قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالی علیہ حدیث پڑھا رہے تھے، پڑھاتے پڑھاتے صحیح بخاری پڑھاتے پڑھاتے نا اچانک کتاب بند فرمائی اور فرمانے لگے، اوے سنگیو جاؤ
مڑ وضو کر کے تساں بھی آؤ تے میں بھی کر کے آنا، پھر اگلی حدیث پڑھیں گے۔ جاؤ، سارے گئے، وضو کیا، آپ نے بھی وضو کیا، آئے بیٹھے، حدیث جب شروع کرنے لگے ایک شاگرد پوچھنے لگا حضور یہ کیا؟ وضو تو آپ کا بھی تھا، وضو تو ہمارا بھی تھا، حدیث جو پڑھا رہے تھے، سنا رہے تھے، تو اچانک آپ نے روک کے فرمایا میں بھی وضو کر کے آتا ہوں، تم بھی وضو کر کے آؤ۔ کہا یہ آگے جو حدیث پڑھنی ہے پتہ ہے اس میں کس کی عظمت کا بیان ہے؟ پتہ ہے اس میں شان کس کی بیان ہو رہی ہے؟ کہا طہارتوں کے مرکز اور نزہتوں کے منبع اور پاکیزگیوں کا محور سیدہ فاطمہ زہرا کی شان آگے بیان ہونے لگی ہے، جہاں سے طہارت اور نزہت، لطافت، شرافت، کرامت اور پاکیزگی کی خیرات تقسیم ہوتی ہے، ان کی شان آگے بیان ہونے لگی ہے۔ کہا میں نے سوچا سنگل طہارت سے نہیں، وضو پہلے بھی ہے، نیا وضو کر کے آؤ، وضو پر وضو کرو، ڈبل طہارت کے ساتھ طہارتوں کے مرکز سیدہ فاطمہ کی شان پڑھیں گے۔ کہا ڈبل طہارت کے ساتھ پڑھیں گے۔ حضور یہ کیا اتنا التزام اور اہتمام؟ کہا ان کی عظمت مجبور کرتی ہے التزام اور انتظام پر، تو یہ اس کے بغیر تو چارہ نہیں ہے۔ یہ میری بات نہیں کدھر جمعے کا خطبہ پورا اس پہ رکھ لوں گا اور میں حوالے پہ حوالہ دوں گا کہ آپ شروع ہو جاؤ امام حسن بصری سے اور چلتے آؤ نیچے، آپ عبد الواحد بن زید سے پوچھو، امام حسن بصری سے پوچھو، فضیل بن عیاض سے پوچھو، آپ میں امام حذیفہ المرشی سے پوچھو، آپ خواجہ اسحاق شامی چشتی سے پوچھو، معین الدین چشتی سے پوچھو، خواجہ عثمان ہارونی سے پوچھو، قطب الدین بختیار کاکی سے پوچھو، آپ غوث اعظم سے پوچھو، آپ خواجہ سہرورد سے پوچھو، آپ خواجہ نقشبند سے پوچھو، آپ داتا علی اجمیری سے پوچھو، آپ جتنے اولیاء ہوئے ہیں سب سے پوچھ لو، ان کی کتب کو پڑھ لو، ایک ایک تمہیں جھنجھوڑ کے کہے گا اگر ولایت کی دنیا کا مسافر بننا ہے تو پہلے علی اور علی کے گھر والوں سے محبت کر، پھر اللہ تجھے یہ عطا فرمائے گا، اس کے بغیر کبھی نہیں ملے گا۔ اور یہ غوث پاک خود فرماتے ہیں، خود غوث پاک فرماتے ہیں، سنو اپنا قصیدہ غوثیہ، اس میں فرماتے ہیں میں حسنی بھی ہوں، میں حسینی بھی ہوں۔ اور یہ اعلیٰ حضرت کا ابھی آپ کے سامنے کلام پڑا ہے، اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ نبوی می علوی فصل بطولی گلشن، حسنی پھول حسینی ہے مہکنا تیرا۔ تو یہ سمجھ لیں کہ وہ ان کی امانتیں، ان کا سارا فیض حضور غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہوا تھا۔ اور ایک اور بات آخر میں عرض کر دوں، وہ یہ کہ سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جو ادب کرے، احترام کرے، آپ سے قلبی لگاؤ رکھے اور آپ سے دلی محبت کرے، اسے آپ نوازتے بھی بڑے ہیں، اور اگر کوئی گڑبڑ کرے تو پکڑتے بھی بڑا سخت ہیں، ان کی پکڑ بھی بہت سخت ہے۔ میرے مرشد گرامی فرمایا کرتے ہیں بیٹا خاص احتیاط چاہیے، 100 مرتبہ احتیاط چاہیے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بولتے ہوئے۔ یہ دیر نہیں لگاتے، پھر بندہ جب پھسلے تو یہ پھر ایسا پھسلاتے ہیں اس کے بعد بندہ پھر شارع حق کی طرف لوٹ نہیں سکتا۔
ایسی سخت گرفت کرتے ہیں۔ اس لیے فرمایا ہمیشہ ان کی غلامی کا دم بر وہ ہیں جن کی غلامی تگڑے تگڑے اللہ کے اولیاء کرتے رہے، تگڑے تگڑے اللہ کے اولیاء، وہ قداور لوگ کہ یار حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد شریف میں بیٹھے نا، بیٹھے ہوئے آپ نے فرمایا قدمی ہاذہی علی رقبۃ کل ولی اللہ، لوگوں میرا یہ جو قدم ہے نا یہ اللہ کے کل ولیوں کی گردن پر ہے، کل اللہ کے ولیوں کی گردن پر ہے۔ تو کیا ہوا؟ فلم یبقى ولی للہ تعالی فی المشرق ولا فی المغرب ولا من وراء السد ولا فی جزائر البحر المحیط ولا فی جبل قاف الا مد عنقہ فی بلاد المغرب۔ کہا جب آپ نے یہ اعلان کیا مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک جتنے ولی تھے جہاں جہاں تھے سب نے گردنیں جھکا لی اور عرض کرنے لگے حضور آپ کا قدم ہماری گردن پر ہی نہیں ہمارے سر پر بھی ہے، ہماری آنکھوں پر بھی ہے۔ حضرت شیخ احمد رفاعی جو تھے نا، سید احمد رفاعی عرب میں موجود تھے، جب آپ نے سنا نا فوراً سر جھکا لیا۔ مرید پوچھنے لگے یہ کیا آپ کرنے لگے؟ فرمایا سر جھکاؤ اور سلام عقیدت نیاز مندی کا اظہار کرو، ہمارے شہنشاہ نے اعلان کیا ہے بغداد میں بیٹھ کے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری خراسان کے پہاڑوں میں ہیں اور اللہ اللہ کی ضربیں لگا رہے ہیں، چلا جا رہی ہے، ادھر اعلان ہوا بغداد میں، ساتھ ہی گردن جھکا دی نیچے اور جھکا کے عرض کرنے لگے حضور آپ کا قدم ہمارے گردن پر ہی نہیں سر پر بھی ہے، میری آنکھوں بل علی راسی و عینی۔ اور ایک ہی ایسا بندہ جس نے کہا میرے گردن پر نہیں ہے آپ کا قدم، شیخ سنان ان کا نام تھا۔ کیا نام تھا؟ شیخ سنان۔ انہوں نے پتہ ہے کیا کہا؟ انہوں نے کہا میری گردن پر آپ کا قدم نہیں ہے۔ اب میں نے آپ کو کہا تھا نا گرفت یہ کرتے ہیں تو پھر ایسی کرتے ہیں کہ کہیں کا بندہ رہتا نہیں۔ شیخ سنان کے کئی مرید تھے، کئی مرید، خود ولی تھے۔ جب یہ کہا نا کہ میری گردن پر آپ کا قدم نہیں تو غوث اعظم فوراً جلال میں آئے، بولے، فرمایا اچھا میرا قدم نہیں تو پھر خنزیر کی ٹانگیں آئیں گی تیری گردن پر۔ فوراً فرمایا۔ پھر پتہ ہے کیا ہوا؟ وہی شیخ سنان حج پہ جا رہے تھے، رستے میں ایک جگہ پڑاؤ کیا، ٹھہرے، وہاں کی ایک عیسائی لڑکی، اس کی طرف شیطان نے راغب کر دیا اور اس پہ جو ہے وہ دل دے بیٹھے اور اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ تو جب بہکے بٹکے، ساتھ ایک مرید بھی تھا، مرید نے کہا حضور آپ یہ کیا کرنے لگے ہیں؟ آپ تو ہمارے لیے راہبر اور راہ دکھانے والے، اب کیا ہو رہا ہے یہ؟ لیکن آنکھوں پہ پٹی آ گئی۔ کیوں؟ کہا میری گردن پر آپ کا قدم نہیں۔ فرمایا پھر سوچ لے خنزیر کی ٹانگیں آئیں گی تیری گردن پر۔ اب جس وقت شیخ بٹکا تو کبھی ایسے بھی ہوتا ہے کہ کوئی مرید شیخ کی کامیابی کا سبب اور وجہ بن جاتا ہے۔ جس وقت شیخ بٹکا تو مرید اس نے فوراً اسے یاد آ گیا کہ حضور سلطان الکل غوث اعظم کے اس فرمان کو میرے شیخ نے ریجیکٹ کر دیا تھا اور نہیں مانا تھا۔ مرید دوڑا غوث پاک کے قدموں میں آ گیا، آپ کی خدمت خاطر شروع کر دی، آپ کے پاس رہنا شروع کر دیا۔ غوث اعظم تو جان گئے، پہچان گئے ہیں یہ کیسے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، کیا ارادہ لے کے آیا ہے۔ وہ کیسے نہ جانے کہ اپنے حجرہ پاک میں بیٹھے عبادت کرنے اللہ کی، رات کو چور اندر داخل ہوا، اس نے گھر کی تلاشی لی، گھر میں سے کچھ نہیں ملا، واپس خالی جانے لگا نا، دیکھا نہیں تھا آپ اپنے کمرے میں بیٹھے، مرید خاص خادم خاص ساتھ بیٹھا ہے، اسے فرمایا جا
یہ خالی جا رہا ہے، یہ اچھا نہیں لگتا کہ شاہوں کے گھر کوئی آئے اور خالی چلا جائے۔ اسے ادھر میرے پاس لے کے آئے، اسے نواز کے بھیجیں گے آج ہم، اسے کچھ دے کے بھیجیں گے۔ یہ ہے عطا کرنا مصطفیٰ اور مصطفیٰ کے گھرانے کا، یہ ہے ان کا لنگر۔ جب یہ عطا کرتے ہیں تو لینے والے کا دامن تنگ پڑ جاتا ہے۔ ان کا کرم اتنا 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 ملتا ہے کہ سمیٹنے کی ہمارے پاس کوئی جگہ، کوئی طاقت، کوئی سکت ہم میں نہیں ہوتی۔ یہ اتنا عطا کرتے ہیں۔ بلایا اسے، بلا کے بٹھایا، بٹھا کے فرمایا کیا ارادہ لے کے آئے تھے؟ کہا چوری کرنے آیا تھا، کچھ اپنا جو وہ روکڑا شوکڑا لینے کے لیے آیا تھا۔ اچھا، فرمایا ملا کچھ؟ کچھ نہیں ملا۔ فرمایا چل ادھر آ، سینے پہ ہاتھ مارا، ہاتھ مارا سینے پر۔ وہ کہتے خدا کی قسم، کلیجے سے ساری ظلمتوں کو، تاریکیوں کو، اندھیروں کو، تمام حجابات کو ہٹا کر میرے کلیجے میں ولایت کا نور رکھ دیا اور بھیجا۔ فرمایا جا، تجھے فلاں علاقے کی سرداری اور سیادت عطا کر کے بھیجتا ہوں۔ جا، فلاں علاقے کا امیر بنا کے بھیجتا ہوں تجھے۔ تو کیسے خبر نہ ہو کہ یہ بندہ کہاں سے آیا ہے اور ارادہ کیا لے کے آیا ہے؟ آپ چپ رہے۔ فرمایا ذرا اس کو ادھر رہنے دو، اس کو ادھر رہنے دو۔ وہ شیخ ادھر ہے بھٹکا ہوا، مرید ادھر بیٹھا ہے، غوث اعظم کے قدموں میں ہے۔ شیخ ادھر، اس لڑکی اور اس اپنا چوڑی کی طرف راغب ہو گیا تو بھٹکا۔ نتیجہ یہ ہوا، اسے کہا میرے ساتھ شادی کر۔ اس نے کہا پہلے کچھ عرصہ کے لیے ہماری تجھے ملازمت اختیار کرنی پڑے گی، پھر شادی ہوگی۔ کیا ملازمت؟ ہمارے گھر کے کام کرنے پڑیں گے۔ ٹھیک ہے کرتا ہوں۔ آئے، پہنچے، شروع کیا کام۔ کہا یہ ہم نے خنزیر رکھے ہوئے ہیں، یہ ان کے بچے ہیں، یہ یہاں قفس میں بندھے پنجرے میں، ان کو نکال کے باہر لے جانا ہوگا، اٹھا کے کپڑے میں ڈال کے یوں رکھ کے، اور چرانا ہوگا، چرا کے واپس لانا ہوگا۔ جب ادھر 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 شیخ نے کپڑے میں ڈالے بچے، خنزیر کے اٹھانے لگا، ادھر غوث اعظم کو پیار آ گیا مرید پر، اس شیخ کے۔ پر میں اوے تو کیا ارادہ لے کے آیا تھا؟ بول ذرا جلدی بول، تو کیوں آیا تھا؟ کہا میرا شیخ بھٹک گیا ہے۔ کہا اچھا تو کر دے اس کا کام۔ جی حضور۔ ادھر اس نے ڈالے بچے اٹھائے، آپ نے پانی لیا اور یوں اٹھا کے مارا، شیخ کی آنکھوں سے پٹی اتری، حجاب پردہ پھٹا، وہی بچے پھینک کے دوڑا اور دو کے غوث اعظم کے سامنے آئے، آکے ہاتھ جوڑے، کہا سونیا، او آمنہ کے لال کے پیارے شہزادے، آپ کا قدم میری آنکھوں پر بھی ہے، میری گردن پر بھی ہے، میرے سر پر بھی ہے۔ فوراً دوڑے قدموں میں گر گئے، حضور معافی۔ آپ نے فوراً معاف کر دیا۔ فرمایا ہمارا قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اس لیے میرے امام بریلی کے شاہ نے کہا تھا جس کا منبر بنی گردن اولیاء، ہائے 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 ہائے، جس کا منبر بنی گردن اولیاء، اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام۔ ولیوں کی گردن پر میرا قدم ہے۔ تو یہ جو کچھ نظر آ رہا ہے، تمہیں چشتیت میں جاؤ،
نقش بندیت میں جاؤ، سہروردیت میں جاؤ، تم شاذلیت میں جاؤ، تم شتاریت میں جاؤ، جس سلسلے میں جاؤ، قادریت میں جاؤ، فیض بغداد کی سرکار کا ضرور نظر آئے گا، غوث اعظم کا لنگر بٹتا ہوا ضرور نظر آئے گا اور ضرور تقسیم ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ حضرت سیدنا تاجدار گولڈا پیر سید مہر علی شاہ گولوی رحمت اللہ تعالی علیہ ہیں، آپ سے کسی نے جب پوچھا تھا شجرے کا، آپ نے فرمایا ہماری سند کے لیے یہی کافی ہے کہ ہم